جن زی، اس نسل کو ہم اکثر گمراہ، بیکار اور غیر ضروری سوشل میڈیا استعمال کرنے والی نسل مان لیتے ہیں، جو کہ ہر آنے والے ٹرینڈز کو فالو کرتی ہے، اور ایسی کئی برائیاں۔ لیکن شاید ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہر نسل اپنے ساتھ ایک انقلاب لاتی ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ مرد کچن میں کام نہیں کرتے، اور کام کرتے بھی ہیں تو بہت کم۔ آج کے لڑکوں نے یہ بات ختم کر دی ہے۔ وہ اپنی ماں، بہن، بیوی اور بچوں کے لیے کھانا بناتے ہوئے سستی محسوس نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام صرف عورتوں کا ہے۔ پہلے دین وہی تھا جو ہمارے آباء و اجداد نے سکھا دیا۔ سوال کرنا بدتمیزی سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ نسل قرآن کو خود تفسیر سے پڑھ رہی ہے، احادیث کا سورس پوچھ رہی ہے کہ دلیل کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ اور قرآن کا طریقہ بھی یہی ہے کہ لاؤ اپنی دلیل اگر ہو تم سچے، لیکن سوال ہمیشہ ادب کے دائرے میں ہی کرنا چاہیے۔ لڑکیوں نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ رشتے کالے گورے، امیر یا غریب دیکھ کر نہیں ہوتے، رشتے نصیب سے ہوتے ہیں۔ آپ کا مکان چھوٹا ہے یا بڑا، اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ اس نسل نے ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک نصیحت کو بہت غور سے سنا ہے کہ آپ خود کیوں نہیں پڑھتے قرآن کو۔ یہ نسل روایت نہیں مانگ رہی، حق اور باطل کی دلیل مانگ رہی ہے۔ اسی نسل کے لڑکے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہی نسل چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ ہمیں فرقوں میں مت بانٹو، ہم ایک امت ہیں۔ ہاں، اس نسل میں مسائل کافی زیادہ ہیں، مخلصی اور محبت اب پہلے جیسی نہیں رہی، لیکن کچھ تو ہے جو اچھا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نئی نسل کو صرف جدید تعلیم ہی نہ دیں، بلکہ قرآن، سنت، اخلاق اور اسلامی اقتدار سے بھی جوڑیں۔ ٹیکنالوجی خود مسئلہ نہیں، مسئلہ اس کا غلط استعمال کرنا ہے۔ اگر یہی سوشل میڈیا دین کی دعوت، اسلام کے اصول اور اچھے پیغامات کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نسل اپنے علم کو قرآن کی ہدایت، اپنی عقل کو سنت کی روشنی اور اپنی توانائی کو امت کی خدمت کے لیے جوڑے، تو یہی نسل امت مسلمہ کی عظمت کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے، کیونکہ مستقبل انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ وہ مستقبل کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتے ہیں یا پھر دنیا کی وقتی چمک دمک کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں کی خیر کرے اور انہیں دین کا خادم بنائے۔ الہی آمین۔